بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام احباب کو پنجاب نگری چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ احباب، آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند اہم ایمان افروز واقعات۔ پلیز ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقع فیل کے 16 سال بعد پیدا ہوئے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق کی عمر 24 سال تھی۔ اعلان نبوت کے 6 سال بعد مشرف با اسلام ہوئے۔ آپ کے اسلام قبول کرتے ہی مکہ مکرمہ مینائے اسلام کا چرچا ہوا اور مسلمانوں کو بے حد خوشی ہوئی۔ آپ کا شمار سابقین و اولین میں ہوتا ہے۔ آپ عشرہ مبشرہ میں ہیں اور خلفائے راشدین میں بھی شامل ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برگاہ خداوندی میں عرض کی کہ اے میرے اللہ، اسلام کو ابو جہل بن ہشام یا عمر بن خطاب کے ذریعے عزت عطا فرما۔ سو حضرت عمر بن خطاب نے نبی کریم کی خدمت میں صبح صبح حاضر ہو کر اسلام قبول فرمایا۔ پھر مسجد میں علی الاعلان نماز ادا کی گئی۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق کی عظمت و شان، رعب و دبدبہ کا ایک طرف تو یہ حال تھا کہ معاذ نام سے ہی کیسر و کسریٰ کی ایمان حکومت میں لرزہ پیدا ہو جاتا تھا، دوسری طرف تواضع اور خاکساری کا یہ عالم تھا کہ کندھے پر مشک رکھ کر بیوہ عورتوں کے لیے پانی بھرتے تھے، مجاہدین کی بیویوں کا سودا سلف خرید کر لا دیتے تھے، پھر اس حالت میں تھک کر مسجد کے گوشے میں فرش خاک پر لیٹ جاتے تھے۔ ایک مرتبہ اپنے ایام خلافت میں سر پر چادر ڈال کر باہر نکلے، ایک غلام کو گدھے پر سوار جاتے دیکھا۔ چونکہ آپ تھک چکے تھے، اس لیے آپ نے ساتھ بٹھا لینے کی درخواست کی۔ اس کے لیے اس سے زیادہ اور شرف کیا بات ہو سکتی تھی کہ امیر المومنین اس کے ساتھ سوار ہوں۔ وہ فوراً اتر پڑا اور اپنی سواری پیش کی۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق نے کہا کہ میں تمہیں اپنی وجہ سے تکلیف نہیں دینا چاہتا، تم جس طرح سوار تھے سوار رہو، میں تمہارے پیچھے بیٹھ جاؤں گا۔ غرض اسی حالت میں مدینہ منورہ کی گلیوں میں داخل ہوئے۔ لوگ امیر المومنین کو ایک غلام کے پیچھے دیکھتے اور تعجب کرتے تھے۔ احباب، ایک دن صدقہ کے اونٹوں کے بدن پر تیل مل رہے تھے۔ ایک شخص نے کہا کہ اے امیر المومنین، یہ کام کسی غلام سے لے لیا ہوتا۔ بولے، مجھ سے بڑھ کر کون غلام ہو سکتا ہے؟ جو شخص مسلمانوں کا والی ہے وہ ان کا غلام بھی ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فریضہ خلافت کی ادائیگی میں رفاع عامہ اور بنی نوع انسان کی بہبود کے لیے جو کام کیے ہیں، ان کی تفصیل بیان کرنا آسان نہیں۔ ذاتی حیثیت سے بھی ان کا ہر لمحہ خالق اللہ کی نفع رسانی کے لیے وقف تھا۔ آپ کا معمول تھا کہ راتوں کو عموماً گشت کرتے تھے تاکہ عام لوگوں کا حال معلوم ہو۔ ایک مرتبہ گشت کرتے ہوئے مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر مقام حرا پہنچے۔ دیکھا کہ ایک عورت کچھ پکا رہی ہے اور 2-3 بچے رو رہے ہیں۔ پاس جا کر حقیقت حال دریافت کی۔ عورت نے کہا، بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، میں نے ان کے بہلانے کو خالی ہانڈی چڑھا دی ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اسی وقت مدینہ منورہ آئے، آٹا، گھی، گوشت اور کھجوریں لی اور گٹھڑی اٹھا کر چلے تو امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق کے غلام اسلم نے کہا کہ میں لے کر چلتا ہوں۔ فرمایا، قیامت کے دن تم میرا بوجھ نہیں اٹھاؤ گے، اور خود ہی سارا سامان لے کر عورت کے پاس گئے۔ اس نے کھانا پکانے کا انتظام کیا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ دولت مند تھے، تاہم کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صرف کیا، وہ ان کی حیثیت سے بہت زیادہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کی تیاری کی تو اکثر صحابہ کرام نے ضروریات جنگ کے لیے بڑی بڑی رقمیں پیش کی۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق نے اس موقع پر اپنے مال و اسباب میں سے آدھا پیش کیا۔ عہد فاروقی میں شاہ و گدا، امیر و غریب، مفلس و مالدار سب ایک حال میں نظر آتے تھے۔ اعمال کو تاکیدی کا حکم تھا کہ وہ کسی طرح کا امتیاز و نمود اختیار نہ کریں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ذاتی حیثیت سے بھی مساوات کو اپنا خاص و شعار بنا رکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنی زندگی نہایت سادہ رکھی تھی۔ احباب، ایک مرتبہ آپ حضرت زید بن ثابت قاضی مدینہ منورہ کی عدالت میں مدعی عالیہ کی حیثیت سے گئے تو انہوں نے تعظیم کے لیے کرسی خالی کر دی۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق نے فرمایا، تم نے اس مقدمہ میں یہ پہلی ناانصافی کر دی ہے۔
یہ کہہ کر اپنے فریق کے برابر بیٹھ گئے۔ آپ کا مقولہ تھا کہ میں عیش و عشرت کی زندگی بسر کروں اور لوگ مصیبت و افلاس میں رہیں تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ خلیفہ اور امیر المومنین کی حیثیت سے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاہ و جلال کا سکہ تمام دنیا پر بیٹھا ہوا تھا، لیکن مساوات کا یہ حال تھا کہ کیسر و کسریٰ کے سفراء آتے تھے تو انہیں یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ مسلمانوں کا فرما روا کون ہے۔ احباب، در حقیقت امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق نے خود نمونہ بن کر مسلمانوں کو مساوات کا ایسا درس دیا تھا کہ حاکم و محکوم اور آقا و غلام کے سارے امتیازات اٹھ گئے تھے۔ کناعت کا یہ عالم تھا کہ اپنے زمانہ خلافت میں چند برس تک مسلمانوں کے مال سے ایک خرمہرہ نہیں لیا۔ حالانکہ فکر و فاقہ سے حالت بری تھی، صحابہ کرام نے ان کی غربت و تنگ دستی کو دیکھ کر اس قدر تنخواہ مقرر کر دی جو معمولی خوراک اور لباس کے لیے کافی ہو، لیکن شہنشاہ کنعت نے اس شرط پر قبول کیا کہ جب تک ضرورت ہے لوں گا اور جب میری حالت درست ہو جائے گی کچھ نہ لوں گا۔ احباب، حضرت زہرا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ باہر سے کسی نابالغ لڑکے کو مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہونے دیتے تھے۔ ایک مرتبہ حاکم کوفہ حضرت مغیرہ بن شہبس نے کوفہ سے آپ کو لکھا کہ یہاں پر ایک بہت ہی ہوشیار اور کاریگر لڑکا موجود ہے، اس کو بہت ہنر آتے ہیں، لوہار اور بڑھائی کا کام بہت اچھی طرح جانتا ہے، نقاشی بہت عمدہ کرتا ہے۔ اگر آپ اس کو مدینہ منورہ میں داخل ہونے کی اجازت دیں تو کیا اس کو مدینہ منورہ روانہ کر دوں تاکہ وہاں پہنچ کر اہل مدینہ کے کام آ سکے۔ آپ نے اس لڑکے کو مدینہ منورہ میں داخلہ کی اجازت دے دی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کوفہ میں اس پر 100 درہم کا خراج عائد کر رکھا تھا۔ یہاں مدینہ منورہ میں آ کر اس نے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق سے حضرت مغیرہ بن شعبہ کی شکایت کی کہ انہوں نے مجھ پر بہت زیادہ ٹیکس لگا دیا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ ٹیکس زیادہ نہیں ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق کا جواب اس کو بہت ہی ناگوار گزرا اور غصہ سے تلملاتا ہوا واپس آ گیا۔ چند روز کے بعد امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق نے اس کو پھر بلایا اور فرمایا کہ تو کہتا تھا کہ آپ کہیں تو میں ایسی چکی تیار کر دوں جو ہوا سے چلے۔ اس نے کڑوے تیوروں کے ساتھ جواب دیا کہ میں آپ کے لیے ایسی چکی تیار کر دوں گا جس کا لوگ ہمیشہ ذکر کریں گے۔ جب وہ چلا گیا تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا یہ لڑکا مجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا ہے۔ احباب، ابو لولو نامی یہ لڑکا ایک 2 دھارا خنجر لے کر آستین میں چھپا کر مسجد نبوی شریف کے گوشہ میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ ابھی پونہیں پھوٹی تھی، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق لوگوں کو نماز کے لیے جگاتے ہوئے مسجد میں تشریف لائے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق کا معمول تھا کہ آپ تکبیر نماز سے پہلے فرمایا کرتے تھے صفیں سیدھے کر لو۔ یہ سن کر ابو لولو وہ صف معاب میں سے بالکل مقابل آ کھڑا ہوا اور فوراً ہی آپ کے شانے اور پہلو پر خنجر سے 2 وار کیے جس سے آپ گر پڑے۔ اس کے بعد اس نے اور نمازیوں پر بھی حملہ کیا اور 13 افراد کو زخمی کر دیا۔ اس حال میں وہ جب لوگوں کو زخمی کر رہا تھا تو ایک عراقی نے اس پر کپڑا ڈال دیا تاکہ وہ الجھ جائے اور اس کو پکڑ لیا جائے۔ جب ابو لولو وہ اس کپڑے میں الجھ گیا تو اس نے اسی حالت میں خودکشی کر لی۔ احباب، اگر ویڈیو پسند آیا تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کرنا اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا، بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لینا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک محمد اسلام کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔